آپ ایسے خوزہ صاحب یہ بات پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ شاک آف دیئر لائف ہوگا اس طرح کا احتجاج جو ہوگا جو انہوں نے توقع نہیں کیا، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا سر، اس کے اندر میسیجنگ ہوتی ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ آپ نے یہاں پہ 50 سال جو ہے وہ پالیٹکس بھی کی اور چیزوں کو دیکھا ہے، یو انڈرسٹینڈ. اسی طرح سے سر آبزرویشن کو اگر سامنے یا پیٹرن کو سامنے رکھا جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ڈائیلاگ کے اندر ڈیڈ لاک تو آلریڈی آ چکا ہے، اور شاید یہ بھی کہنا سیف ہوگا کہ شاید کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ جو مقدمہ رات گئے درج کیا گیا وہ پھر یہی انڈیکیٹ کر رہا تھا نا کہ شاید جو باتیں آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں وہ قابل عمل اور قابل قبول نہیں ہے. اچھا دیکھیں 1.5 سال سے تو خان اندر ہے. آج جو مقدمہ درج کیا ہے تو وہ جیل کس کے قبضے میں ہے؟ جیل تو میں خود جب ملاقات کرتے ہیں 3 فرشتے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. یعنی عمران خان کے ساتھ ہم علیحدگی میں بات نہیں کر سکتے ہیں، یقین کریں. وہ ان کے ڈی ایس پی رینک کے اور 2 جیلرز جو ہے جیل کے احکامات، پتہ نہیں انہوں نے وردی کسی اور چیز کی پہنی ہوتی ہے، ایجنسیز کے بندے ہوتے ہیں. اس کے باوجود کہ وہ مانیٹر بھی ہو رہا ہوتا ہے، کیمرے بھی لگے ہوتے ہیں اور آوازیں بھی جا رہی ہوتی ہیں جو سامنے چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. آپ نے وہ جیلر بنا دیے اور وہ بنا دیے سر، وہ وزارت زراعت کے تو نہیں تھے 2 فرشتے، وہ خلائی مخلوق بھی کہتے رہے ہیں ان کو لوگ ماضی میں، کوئی ان کا حوالہ دے رہے ہیں آپ یا جیل کا ہی سٹاف ہے؟ نہیں دیکھیں میں نے تو تحریری درخواست دی تھی عدالت میں عمران خان کی طرف سے. عدالت جو جیل میں لگی ہوئی تھی تحریری، آئی ایم آن ریکارڈ کہ جی یہ جیل جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہے اور آپ کی عدالت کو بھی اسٹیبلشمنٹ مانیٹر کر رہی ہے، اس لیے جو ہے ابورٹ کیا جائے اس کو تاکہ سویلین رول کے تحت اس کو لایا جائے تاکہ انصاف کی تقاضے پورے ہوں. تو میں نے تو یہ تحریری دی عدالت کے آن دا فیس، اور انہوں نے رپورٹ مانگی پروسیکیوٹر سے جو بھی مانگی. تو یہ تو ڈکی چھپی بات ہے ہی نہیں. اگر یہ اس طرح سے جو ہے اگر ان کی اجازت نہ ہو تو آپ ملاقات نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ جو رات کو یا صبح کو جیل کھلتی ہے اور امین گنڈا پور صاحب جاتے ہیں، یہ کوئی عدالت کے حکم کے تحت تو نہیں جا رہے ہیں، بالکل نہیں جا رہے ہیں، اجازت لے کر جا رہے ہیں. اچھا کھوسا صاحب میں ایک کوئک بریک لے لوں، بریک سے واپس آ کر پھر کیونکہ یہ جو سارا نقشہ آپ کھینچ رہے ہیں اور پھر جو میں نے بھی کہا کہ رات گئے ایک مقدمہ ادھر ہو جاتا ہے، علی امین گنڈا پور صاحب کو ایک پرانے کیس میں اشتہاری اچانک سے ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایک دن کے اندر اگر کوئی بات ہونی تو ہو جائے گی؟ isn't it quite clear and evident کہ شاید مزید اب بات نہیں ہو پائے گی؟ اس سے بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے کھوسا صاحب جو نقطہ میں نے چھوڑا تھا، بیفور آئی موو آن کوئک کامنٹ کر دیجئے، آپ سٹل ہوپفل کیوں ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ بس اب وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دمادم مسکل اندر ہی کرنا پڑے گا، اشتہاری ڈکلیئر کر دیا مذاکرات کرنے والے کو، جن کے ساتھ ہو رہے ہیں ان کے اوپر ایک نیا مقدمہ کر دیا، تو میسج تو دے دیا نا؟ چلیں اچھی بات ہے، ہمیں تو یہی چاہیے. دیکھیں عوام کا غیظ و غضب بڑھتا چلا جائے گا. یہ جتنی اس قسم کی ہتھ کنڈے کرتے ہیں، فسطائیت کے ہتھ کنڈے کرتے ہیں، اس سے اتنا ہی زیادہ نفرت جو ہے ان کے خلاف بڑھتی ہے اور عمران خان کے حق میں ہمدردی اور جو ہے وہ عوام کی پذیرائی اور زیادہ عروج پر جاتی ہے. تو یہ ہمیں تو عوام کی طاقت سے نکلیں گے. اور دوسری بات آپ کو بتاؤں کہ عدالتیں میں عرض کروں، عدالت نے جو آخری کیسز کی ضمانت لگی ہوئی ہے وہ بھی آج ہم نے ایکسلریشن کی دے دی ہے، جو گرفتاری ہیں اس میں ضمانت ہونی ہی ہونی ہے، اس لیے کہ ان کیسز میں اگر 1.5 سال کی آپ تاخیر کے ساتھ کوئی کیس درج کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے جیل میں سے ہدایت بھیجی ہے کہ یہ کریں، تو آپ اندازہ کریں کہ کنسپیرسی، ایسی کنسپیرسی میں کوئی جان ہوتی ہے اس مقدمے میں؟ کون سی دنیا کی عدالت ہے؟ جو ویسے پرچہ میں نے دیکھا ہے تو پرچہ درج تو کل نہیں ہوا سر، وہ پرچہ درج ستمبر میں ہی ہوا تھا. شاید گرفتاری ڈالنے والا معاملہ جو ہے وہ رات کو کیا گیا ہے، وہ جو لیگل ٹرمز میں ہوتا ہے کہ آپ نے کلیم کرنا ہوتا ہے. ہاں تو چلیں تو وہ بھی تو اعانت ہی ہے نا بابا، کہ یہ سارے 9 مئی کے کیسز جو ہیں 9 مئی والے بھی سارے اعانت پر ہیں. اعانت ایک دفعہ ہوئی ہے، 100 پرچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ فکر نہ کریں، سبھی کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، اس لیے عمران خان کی ضمانت تو ہونی ہے. اور گرفتاری اب کیوں ڈالی ہے؟
اس سے بڑی بدنیتی اور بددیانتی کیا ہو سکتی ہے؟ یہ نومبر میں ہی انشاءاللہ ریلیز ہو جائیں گے. بالکل آپ کہہ رہے ہیں نا عوام کا غیظ و غضب اور مقبولیت، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کے اندر ریزونیٹ کرتا ہے خان صاحب کا جو پیغام ہے، اور عوام جو ہے وہ اس بات کو لے کر، تو سر اتنا کانفیڈنس ہے کہ لوگوں نے تو نکلنا ہی ہے اور لوگوں کا غیظ و غضب اپنے عروج پر ہے. تو پر یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک MP 5,000 بندہ لائے گا، MNA 10 لائے گا، ورنہ ٹکٹ نہیں ملے گا، ویڈیو بنا کے کنفرم کریں آپ کہاں پہنچے ہیں، یہ لیک آف ٹرسٹ ہے اپنے لوگوں کے اوپر اور اپنے کارکنان کے اوپر بھی، یا گھبراہٹ ہے؟ کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جھنجھلا گئے ہیں آپ لوگ، تب لوگوں کے ساتھ ایسے مطالبات کریں کہ 5-5 10 ہزار لوگ لے کر آئیں. آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ رانا صاحب وائٹ واش ہوا ہے فیصل آباد سے، ان کا تو ایک سیٹ بھی وہ نہیں جیت سکے ہیں، خود بھی ہارے ہوئے ہیں. تو سو خدارا جو مسترد شدہ ہیں عوام کے، ان کا تو آپ مجھے حوالہ نہ دیجئے گا. باقی آپ دیکھیں گے یہ تو ایک ری ایمفسائز کرنے کا تھا، ایک قسم کا جو ہے ان کو ذرا گیئر اپ کرنے کا تھا کہ آپ نے اتنے لانے ہیں. لیکن لوگ، میں آپ کو بتاؤں، لوگ خود اتنے نوجوان جو ہے نا، 70% آپ کی آبادی جو ہے نوجوانوں پر محیط ہے، اور وہ اتنے زیادہ وہ گیئرڈ اپ ہیں، اتنے زیادہ وہ جذباتی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے نکلتے ہیں. یہ کنٹینرستان بنا رہے ہیں، ایک ایک کنٹینر کا جتنا کرایہ یہ دے رہے ہیں. اگر آپ اسلام آباد کے ہی کنٹینر دیکھ لیں جو ابھی سے انہوں نے لا کے کھڑے کر دیے ہیں، اور باقی سڑکوں پر بھی یہ کریں گے، تو یہ ہمیں ساری چیزوں کے لیے جواز نہیں دے رہے ان کو کنٹینرستان بنانے کا. جب آپ کہتے ہیں سر پہ کفن باندھ کے نکلے، الجہاد کے نعرے لگاتے ہیں، علی محمد خان صاحب کہتے ہیں کہ رہائی نہ ہوئی تب تک تو پھر تو یہ احتجاج دگنا جو ہے وہ ہوگا اور آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. پھر کوئی الجہاد فورس بنانے کی باتیں بھی ہم سن رہے ہیں جو کہ آگے چلے گی اور راستہ بنا کر دے گی. تو جواز پرووائڈ کریں نا. آپ لوگ گورنمنٹ کو انگزائٹی دے رہے ہیں کہ آپ لوگ شاید توڑ پھوڑ کرنے آ رہے ہیں. ارے بابا ہم کریں نہ کریں، وہ آپ نے کل دیکھا نہیں ہے کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ یہاں پولیس والوں نے اسلام آباد میں جلوس نکال کے نعرے مارے اور IG کے حق میں نعرے مارے اور پتہ نہیں اللہ اکبر. انہوں نے تو خود جو ہے تیاریاں اسلام آباد کی سڑکوں پر انہوں نے کل گھوم کے دکھایا ہے کہ ہماری نیت اور ہمارا ارادہ کیا ہے. 2 مہینے کے لیے لگ گئے اسلام آباد میں 144. سر آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، وقت میرے پاس ختم ہو رہا ہے. ایک سوال ضرور جواب دینا چاہ رہی ہوں آپ سے. جب بھی سر کوئی پروٹیسٹ یا اس طرح کی بڑی چیز آپ لوگ پلان کرتے ہیں، ایک تو یہ لگتا ہے کہ آپ کی اپنی ان فائٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، PTI کے اپنے رہنما سارے اپنی ڈیڑھ کی مسجد جو ہے وہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور خاص طور پہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ اگر کارکردگی کوئی پیرامیٹر ہوتا تو دوبارہ حکومت نہ ملتی PTI کو صوبے میں KPK میں. تو یہ احتجاج سے پہلے ایسی باتیں مروت صاحب کا. پھر انہوں نے کہا احتجاج کون کروا رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے، ہمیں تو بھی پتہ ہی کچھ نہیں ہے. دیکھیں مروت صاحب ہمارے لیے محترم ہے، لیکن مروت صاحب تو کوئی سپوکس پرسن نہیں ہے، اور جو کمیٹی بنی ہے یا جو کور کمیٹی ہے اس میں بھی میں ہوں. مروت صاحب تو نظر نہیں آئے ہیں، تو اس لیے مروت صاحب کی خدارہ ہم عزت کرتے ہیں، لیکن ان کی چونکہ عدم لا علمی کو یہ آپ ان کے اپنے ذاتی جو ہے وہ ہو سکتے ہیں تاثرات، لیکن اس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ پارٹی صرف ایک ہی شخص میٹر کرتا ہے اور وہ ہے عمران خان، اور اس کی کال 2 ٹوک آ گئی، لہذا 2 ٹوک کال پر عملداری کے لیے ہم سارے احتجاج پھر ہوگا، فعال ہیں. ہر صورت احتجاج ہوگا، احتجاج زوردار طریقے سے ہوگا. اور لوگوں کی اپنی جو محرومیاں ہیں، بجلی کے بل لوگ نہیں دے سک رہے ہیں، وہ اسکولوں کی فیسیں نہیں لوگ دے سک رہے ہیں، اسکولوں سے اپنے بچوں کو نکال رہے ہیں، وہ علاج کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے جو ہے علاج کی عدم دستیابی کی وجہ سے ادویات کی وہ مر رہے ہیں، وہ لوگ فاقوں پر آ چکے ہیں. کہ لوگ جو ہے وہ معاشی صورتحال سے بھی ستائے ہوئے ہیں. جو نوجوان کی فرسٹریشن دیکھیں، بالکل ستائے ہوئے ہیں. اور جو صورتحال آپ نے اپنے حوالے سے بھی بتائی ہے کہ جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ ان کے ووٹ کو عزت نہیں دی گئی، تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے. آپ کہہ رہے ہیں لوگ نکلیں گے. وقت ختم ہو گیا، ورنہ مزید آپ سے بات کرتی. آپ کا بہت شکریہ. سردار لطیف کھوسہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ احتجاج نہ صرف ہوگا بلکہ بہت زوردار قسم کا احتجاج ہوگا. ایک آدھا دن اور ہے کہ اگر مذاکرات اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو سوچا جا سکتا ہے، لیکن جو آخری فائنل جو اس سارے معاملے کو کلوز کرنا ہے وہ بھی عمران خان صاحب نہیں کرنا ہے. ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے. بریک سے واپس آ کر مزید تھوڑا سا اینالائز کریں گے کہ 24 نومبر کو پوٹینشلی کیا ہو سکتا ہے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے.